واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اب یہ مقام عجیب سا مقام ہے کہ اللہ کو دریافت کرنا ہے اللہ کے حوالے سے۔ ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، یہ معافی ہے، یہ غلطی ہے اور یہ توبہ ہے۔ اللہ کریم ان سب سے ماورا ہے، بلند ہے۔ اب اللہ کی صفات کو ماننے والا صفات تک پہنچے گا، اور صفات جو ہیں اس سے متضاد بھی اللہ کی ہیں، اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ دوسرے کو کچھ حاصل ہوا، 10 روپے مل گئے، عبادت کرنے کے بعد دکان چل پڑی، اس نے بڑی عبادت کی ہے، اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کی دکان بغیر عبادت کے چل رہی ہے، اور ہم پر اللہ نے بڑا فضل کیا، پیر صاحب خوش ہو گئے۔ ایک انگریز آتا ہے اور کتنے ہی پیسے وہ پھینک کر چلا جاتا ہے، یعنی ہم بڑی دعا کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر دست غیب سے 50,000 روپے مل گئے، اور ادھر سے امریکن ایڈ آ گئی کہ 3 ارب روپے دے دو پاکستان کو، واپس نہیں مانگنا۔ ہماری کیفیات میں غوث کا لفظ جو ہے عطا کرنے والے سخی کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس والے کافر ہیں اور کروڑوں روپے مفت دے دیتے ہیں کہ آپ کو ایڈ چاہیے، چلو یہ لے لو، 2 ارب روپے فی الحال لے لو، باقی بعد میں دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وہاں تو مزے ہو رہے ہیں حالانکہ کافر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ سے بھی مدد منسوب کرتے ہیں تو وہ مدد کافر ہی کر دیتا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، تو UCH کیا کر رہا ہے، یعنی امریکن ہاسپٹل، تو آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ شفا دینے والا ہے؟ گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، یا پھر ہاسپٹل بھی شفا دیتا ہے۔ اگر ہاسپٹل بھی شفا دیتا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے اور اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ بڑی مشکل سے بچے میڈیکل کالج میں داخل کراتے ہیں، گویا کہ شفا ہو گئی، ڈاکٹر بنے گا، اور مریضوں کا پیسہ بھی صاف کرے گا اور بیماری بھی صاف کرے گا، یعنی دونوں کام کرے گا۔ جو بھی صفت آپ اللہ کی بیان کریں، کوئی سی بھی آپ بات کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسانوں میں پائی جائے گی۔ اللہ ذات جو ہے وہ صفات سے ماورا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، اور اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں۔ اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور اگر ہم اسے اندر سمجھیں تو باہر کون ہے، باہر دیکھیں تو پھر اندر کون ہے، تو پھر اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوں؟ بات تو اتنی سی رہ گئی کہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر درمیان میں کون ہے؟ تو یہ صفات کی دنیا ہے۔ اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جائیں تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا مقام نور سے متعارف ہوتا ہے۔ نور جو ہے نفس اور روح دونوں سے بلند ہے۔ گویا کہ دنیا کا سفر، پہلا سفر نفس کا سفر ہے اور ضرورت کا سفر ہے۔ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے، اور مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان، لیکن پھر سوچا کہ اب روح کی بات کریں تاکہ کچھ لطافت، کچھ کیفیات ہوں، اور پھر فائنل سٹیج آ گئی، یعنی اسلام۔ کیونکہ نور کے آگے مقام کوئی نہیں ہے، لہٰذا اسلام کے بعد مذہب کوئی نہیں ہے۔ اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا۔ مقام نور کا معنی ہے جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں اور نفس کی تکلیف میں ہیں۔ نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے تو نیند آ جائے گی۔
نفس کی بیماری اس کا علاج انسان کر سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا انسان۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی بھائی سے مانگ لو، یہ نفس کا علاج ہو گیا۔ چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے۔ نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پر انسان ہی قادر ہے، یعنی نفس کی دنیا میں۔ نفس کی دنیا میں انسان وہ تکلیف دور کر سکتا ہے کہ جو تکلیف نقصان کا باعث ہے۔ روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو گئی اور وہ انسان جو عام لگتا ہے اب ہماری طرف مائل نہیں ہوتا، یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنا رہا ہے، کیونکہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں، اور جب اپنا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ ساری دنیا بیمار ہے۔ اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا، تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، تو نور کے رشتے میں الہیات آ جاتی ہے۔ بس اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، دشمنی بھی اس کے حوالے سے اور دوستی بھی اس کے حوالے سے۔ اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور ہی کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک وقت پر آئے ہیں، لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرق تو خدا کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کو ساری بادشاہی دے دو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھر کبھی آ جانا۔ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ دلبر ہو کر باہر نکلے، اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ خالی رہ جائیں۔ وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ الہیات کے حساب سے نور کی دنیا میں اللہ کا منشا ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ آپ کی روح درست رہے، آپ صاف ستھرے رہو، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں اور ہندو کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ کریم کو کیا فرق پڑا؟ اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ساتھ میں اللہ ہی اللہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے اسلام سمجھانے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہوں تو یہ نور ہے، اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غائب میں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب اللہ سامنے ہوگا۔ اب ہے ڈرنے کا وقت، اور آج اسے ڈر نہیں ہے، کیونکہ غائب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ وہ صرف قانونی طور پر تو نہیں ڈرتا، اور کبھی اللہ سے چھپ کر اپنا کام کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، اس کا شوق قائم رہے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق کمزور ہو جائے۔ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے۔ جس طرح سلطان العارفین نے کہا، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی یہ جو عشق سلامت مانگے یہ اسلام سے آگے کی بات ہے۔ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کی خبر نہیں ہوتی۔ عشق الہی نور ہے، اس لیے یہ مقام قائم کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دو قسم کی مثالیں دی ہیں ڈرنے کی بزرگوں نے۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی آسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر درن ڈر ڈر کے، یعنی سب سہیلیاں مل کے پانی بھرنے چلی ہیں، مگر ان میں کوئی کوئی بھر کے آئے گی، اور جو بھر کے آئے گی وہ زمین پر احتیاط سے پاؤں رکھ کے چلے گی۔ آپ بات سمجھے کہ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کہ رفتار اور چال میں احتیاط رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے۔ اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو۔ اور وہ ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے،
باقی کیفیت نفس ہے، تو نفس وہی ہے۔ جب مجبوریاں پیش آ جائیں گی اور روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی